دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جی جسٹس بخاری صاحب، ابھی ہم نے محب اسد صاحب سے بھی بات کی اور شکیل انجم صاحب سے بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم جو آپ جس کی امید دلا رہے ہیں یہ ایسے چلنے والا نہیں ہے. پولیس وہی ہے اور وہی پولیس اپنے طریقے سے یہ سارا کام کرتی رہے گی، سسٹم آپ جو بنا لیں. جی سر، گزارش یہ ہے جی کہ میں بنیادی طور پہ پر امید انسان ہوں. میں یہ بات تسلیم کرنے کو تیار قطعی طور پہ نہیں ہوں کہ اگر ہم بہتری کی طرف کوشش کریں اور پہلے ہی نا امید ہو کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب یہ بہتری نہیں ہوگی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. زندگی جدوجہد کا نام ہے اور ایک نئی چیز وہ تو ٹھیک کا بات ہے، لیکن جب سے آپ نے کم از کم ایک ماہ پہلے آپ نے شروع کیا، کوئی آپ کو تبدیلی نظر آئی اس میں پولیس کے رویے میں؟ میں بتاتا ہوں. پولیس کا رویہ اب یہ ہے کہ پراسیکیوٹر اور پولیس کبھی اکٹھی مل کے نہیں بیٹھی تھی. آج بھی میں نے آر پی او آفس میں تمام پراسیکیوٹرز کے ساتھ، وہاں پہ آر پی او کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ انہی لائنز پہ گفتگو کی ہے کہ نئے نظام کو لے کے کیسے چلنا ہے، تفتیش کو کیسے مکمل کروانا ہے. اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جو خرابیاں میں نے جیسے آغاز میں کہا تھا، ہمارے پاس کیس آتا تھا خرابیوں کے بعد. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خرابیاں پیدا نہ ہوں، اور اگر خرابیاں پیدا نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ سزائیں بھی بڑھیں گی اور بہتری بھی آئے گی. جہاں تک یہ سوال ہے کہ عدالت میں مقدمہ جو ہے وہ کیوں جا کے ہار جاتا ہے، ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے، کانسیپٹ یہ دے رہے ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ جب تک پراسیکیوٹر نہیں دے گا، جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کیس قابل سماعت. ویری گڈ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ پیش ہی نہیں کریں گے. ایک فکرہ اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے، یہ ایک چاند کیسز لے کے ایک کانسیپٹ دینا بڑی عجیب سی بات ہے. لاہور کا میں نے عرض کرتا ہوں جو مجھے یاد ہے، 1217 مقدموں کا فیصلہ ہوا ہے، جس میں سے 759 میں سزا ہوئی ہے. ویری گڈ. اور سپریم کورٹ میں ہمارا ریٹ آف سکسیس جو ہے وہ 89% ہے، اور ہائی کورٹ میں 79% کنوکشن ریٹ ہے. بخاری صاحب، ہماری وی ہیو آل دا بیسٹ وشز فار یو. اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں شکیل، میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گا. آپ میری بات کو ایڈریس نہیں کر رہے ہو. دیکھو، وہ خود بھی ایجنسیاں ہماری لوگوں کو مانیٹر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہوگا بعض اوقات کہ پولیس کو بلکہ وہ کہیں کیا کبھی یہ ایویڈنس ہے، یا یہ کہ یار یہ بندہ ہے، اس کی یہ ٹیپنگ تھی، یہ ٹیلی فون تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے شکیل؟ یہ کوئی نصیر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ پولیس انویسٹیگیشن کے فن سے آگاہ نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. بات یہ ہے کہ ان کی نیت خراب ہے. جہاں پیسہ نظر آتا ہے وہاں یہ ہاتھی کو بھی گدھا بنا دیتے ہیں. جہاں پیسہ نظر نہیں آتا اس میں مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. یہ انہیں راجہ سکلین کا انجام نظر آ جاتا ہے کہ جسے دہشت گردوں نے وہاں پنڈی پہ مارا تھا، کالونی میں. تو اس لیے یہ مصلحت پسندی بے شمار کمزوریاں جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں یہ، تاکہ وہ کیس کو ان کو رہائی مل سکے یا ان کو. نہیں تو کیا دہشت گردی کو دھمکاتے ہیں؟ کیا تم میسج دیتے ہیں یا کیا بھائی آگے نہ بڑھو؟ بالکل دھمکاتے ہیں جی. یہ تو ایسی بات ہی نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ مجھے، بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جیلوں میں جو مختلف کالعدم تنظیموں کے نامی گرامی لوگ ہیں، وہ اکثر مجھے این جی اوز والے کہتے رہتے ہیں کہ جب وہ جیلوں میں جاتے ہیں تو سنا ہے بڑا وی وی آئی پی قسم کا وہ اسٹیٹس انجوائے کرتے ہیں. میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ مصلحت پسندی سے کام لیتے ہیں. انہیں اپنے بچے عزیز ہوتے ہیں. یہ ہماری طرح مجاہد یہ ہوتے نہیں ہیں. یہ جنگ لڑنے والے تو لوگ ہی نہیں ہوتے. ان کو تو ایک طرف پیسہ ہے، دوسری طرف جان زندگی عزیز ہے. اس کے علاوہ تو تیسرا راستہ ہی نہیں. جی بڑی بڑی مہربانی شکیل تمہاری. ہمارے ساتھ اقبال بھٹی صاحب ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، بہت سینئر پروسیکیوٹر ہیں. السلام علیکم جی بھٹی صاحب. وعلیکم السلام. جی بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم ابھی تھے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سسٹم میں کچھ خرابیاں ان کو دور کر رہے ہیں. آپ نے بڑے ہائی پروفائل کیسز کیے ہیں. کیا واقعی مسئلہ پہلے دن سے خراب ہو گیا ہوتا ہے یا کہ کچھ اور ہیں وجوہات؟ صاحب اصل میں نے اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے جی کہ جو ہمارے پولیس آفیسر انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں جی ان کو بالکل انویسٹیگیشن آتی ہی نہیں. اوکے. اور وہ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں ان کا صرف جو مقصد ہوتا ہے کہ ملزمان کو پکڑ کر لیں اور وہ رف نوٹ سے آر کرتے رہتے ہیں. یہ سر آپ کا ٹیلی ویژن آن ہے، اگر آپ اس کو بند کر. جی جی اچھا. جس وقت وہ کیس ڈائریز لکھنے کی باری آتی ہے تو انہوں نے وہ پرانے ریٹائرڈ ہیڈ کنسٹیبل رکھے ہوئے ہیں اور وہ وہی روایتی انداز میں وہی الفاظ آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو 50 سال پہلے لینگویج تھی وہ ضمنیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں. اور جب وہ لائرز کے پاس جاتی ہیں تو اس میں اتنے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں کہ وہ کیس اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکتا.
جب تک یہ خود انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کو ٹرین نہیں کریں گے کہ لکھنا پڑھنا کیسا ہے. عدالت میں لکھے پڑھے پہ فیصلہ ہوتا ہے, ان کاوشوں پہ نہیں. لیکن بٹی صاحب ساتھ ساتھ گواہ بھی ضروری ہے. ہمارے لوگ تو گواہی دیتے ہی نہیں ہیں, وہ ان کو سامنے دیکھ کے آنکھیں سائڈ پہ کر کے نکل جاتے ہیں کہ کون بھگتے کہ عدالتوں کو. کہتے ہیں جو صحیح گواہ ہیں ان کو پروٹیکشن نہیں ملتی, وہ بھاگ جاتے ہیں. تو پھر جعلی کھڑا کرنے پڑتے ہیں. جعلی گواہ پیش کرتے ہیں, وہ آ کے پیش نہیں ہوتے, اور اس کا کوئی سدباب آج تک کسی نے نہیں کیا. ابھی تک اتنے سال گزر جانے کے باوجود قطعاً نہیں سر, وہی 50 سال سے وہی روایت چل رہی ہے. جی بھٹی صاحب آپ کا دنیا لکھتا ہے, اس میں ہوا کچھ ہوتا ہے, گواہ نے دیکھا کچھ ہوتا ہے, لکھا کچھ ہوتا ہے. جی آپ کا بھٹی صاحب بہت شکریہ. بات وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس پرانے محرر قسم کے لوگ ہیں, ضمنیاں اس نے لکھا ہوتا ہے, کانسٹیبل نے کانسٹیبل رکھا ہوتا ہے, انسپیکٹر نے انسپیکٹر رکھا ہوتا ہے, اپنا کام باقی وہ. ہمارے ساتھ مجھے بتایا گیا ہے ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہے میاں والی سے امان اللہ صاحب, وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی نیاز صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں 1966 کو بھرتی ہوا ہوں بطور ASI. ٹھیک ہے جی. اچھا, میرا اتنا تجربہ ہے, میں کبھی پولیس لائن میں ایک دن کے لیے بھی نہیں رہا. ساری سروس میری فیلڈ کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو وکیل صاحب فرما رہے تھے اور آپ کے جو شکیل صاحب فرما رہے تھے, میں شکیل صاحب کو کہتا ہوں, آئی جی موجودہ میرے افسر ہیں, امیڈیٹ افسر, ان کو DSP ASP لگا دیتے ہیں, یہ تفتیش کر لیں. جو ملزم چھوڑے گئے ہیں آپ ان کی مثلیں منگوا لیں. میں وکالت کسی کی نہیں کر رہا, میں 10 سال سے 2003 سے ریٹائر ہوں. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. آپ ان کی مثلیں منگا لیں. میں حلفاً کہتا ہوں ان میں رضائی بھر بھی جو ہے ایویڈنس اس میں کمی نہیں ہوگی. یہ ججز کو فون آتے ہیں, دھمکیاں آتی ہیں, میرے سامنے آئی ہیں دہشت گردی عدالت میں سرگودا میں. یہ پرانی بات ہے. میرا ایک بھائی تھا حاجی اکرام اللہ, اچھا جی, وہ منسٹر ہے جنگلات. ٹھیک ہے, اکرام اللہ ٹھیک ہے, دہشت گردی کا. بالکل. تو اس سلسلے میں بھی ان کو فون آئے تھے, اگر آپ نے ملزم کو چلان کیا ہم آپ کو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ ججز جو ہیں یہ ان کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں, اور یہ وکیل ہیں, یہ ان پہ لعنت ہے خدا کی. نہیں, یہ بہت سخت لفظ ہے نیاز صاحب, یہ بہت سخت لفظ ہے. نہیں, اچھا, ان پہ لعنت ہے جو دہشت گردوں کے وکیل بن کر اور بے گناہ جرنلوں اور جو ہمارے مجاہد شہید ہو رہے ہیں بے گناہ, ان کی دوسری نہیں, شیطان کو بھی وکالت کا حق ہے. دیکھیے کوئی آدمی دن دہاڑے بھی قتل کرے نا نیازی صاحب, دیکھیے. اچھا, ایک سیکنڈ, انسپیکٹر لیگل ہوتے ہیں, وہ جو پولیس سے چلان بنا کے بھیجتی ہیں, وہ اس کا سکریننگ کرتے ہیں, اس کو ویریفائی کرتے ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی ہے وہ نوٹ لکھتے, پھر DSP لیگل کے پاس جاتی ہے, وہ دیکھتا ہے فائل, اس کے بعد ڈسٹرکٹ اٹارنی کے پاس جاتا ہے, اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے ایویڈنس کی وہ دیکھتا ہے, پھر بھی چلان. ٹھیک ہے جی نیازی صاحب, انشاءاللہ ایک دن ہم آپ کے ساتھ اکیلے بیٹھیں گے اور آپ کے ساتھ واحد پروگرام آپ کے ساتھ اسی پہ کریں گے, انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ کیوں دہشت گرد جو ہے تک نہیں پہنچتے. آپ کا بہت جتنا سنگین سے بڑا ملزم بھی ہو, ذرا اس کو بھی وکیل رکھنے کا حق ہے. وہ حق ہے جب تک کہ عدالت فیصلہ نہ کرے. اور مجھے تیسرے دن تمہارے لیے وکیل ڈھونڈنا پڑتا ہے جب تک کہ پراسیکیوشن انویسٹیگیشن. اچھا یار, اس سے پہلے کہ ختم کرو صرف ایک بات نہیں ہوں گے. ایک بات, تم بہت سبز قدم ہو. کل بیچارہ عابد شیر علی تمہارے پروگرام میں آیا, اس نے دل کی باتیں کی, میاں محمد نواز شریف صاحب نے ان پہ پابندی لگا دی. سفارش کر دو, ابھی جا کے فون کر لینا میاں صاحب کے ساتھ, تم فٹ ہو تو کہنا جی پھر آپ کی پارٹی کے لوگ میرے پروگرام میں نہیں آئیں گے, مت کرنا ہے. DM میں ہمارا ای میل ایڈریس DM میں @duniatv.tv. نصر جاوید اور مشتاق مناز کو جا دیجیے. خدا حافظ.